حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ آواز کان تک آتی ہے مگر خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی انگلیوں کے نام بتائیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 شہادت، نمبر 3 جنت، نمبر 4 امانت، نمبر 5 آمین۔ زندگی کے چند کڑوے سچ۔ سچ نمبر 1 ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ سچ نمبر 2 غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ سچ نمبر 3 لوگ اچھی سیرت کو نہیں بلکہ اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ سچ نمبر 4 عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی کوئی عزت نہیں۔ سچ نمبر 5 انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص دھوکہ دیتا ہے۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1 زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2 خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3 جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4 شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کیونکہ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، نمبر 1 چپ رہنا، نمبر 2 معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پہ غرور نہ کرنا،
کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔